السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ لوگوں کا ٹیچر حسن جاوید, یونیک اسکول میری ٹاؤن کیمپس. آج میں آپ لوگوں کو پاکستان اسٹڈیز کے چیپٹر نمبر 3 کا جو ٹاپک پڑھانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے ایگریکلچر پوٹینشیل آف پاکستان, جس کو اردو میں کہتے ہیں پاکستان کی زرعی پیداواری صلاحیت. تو اس ٹاپک کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس زمین کے دو طرح کے حصے ہیں, دو طرح کے لینڈ ہیں. زمین کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, ایک ہے لینڈ اے, ایک ہے لینڈ بی. لینڈ اے وہ لینڈ ہے جس کی سرفیس بہت زیادہ اچھی ہے, جس کے اندر کینالز کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے, جس کی آب و ہوا بہت زیادہ اچھی ہے. ڈیفینیٹلی ایک کینال کی اچھی خصوصیات ان تین چیزوں پہ بیس کرتی ہے. اگر ایک زمین کی ان تین چیزوں کی خصوصیات اچھی ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر اریگیشن کا اور کلٹیویشن کا جو پروسیس ہے وہ بہت ہی اچھے سے ہوگا. پھر آتا ہے لینڈ بی. لینڈ بی وہ لینڈ ہے جو کہ بہت زیادہ انفرٹائل ہے, جس کی زرخیزی اچھی نہیں ہے, جہاں پر پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بارش کے اوپر ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے. بارش ہوگی تو اس کے پانی کو محفوظ کیا جائے گا, اس کے پانی کو اسٹور کیا جائے گا تاکہ اس کو فردر کلٹیویشن کے لیے یا اریگیشن کے لیے استعمال کیا جا سکے. اور اگر بارش نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ہمارا کلٹیویشن کا پروسیس کنٹینیو نہیں ہو سکے گا. تھرڈ کیٹیگری اس کی آتی ہے پور کلائمیٹ, اس کی آب و ہوا اچھی نہیں ہے. تو ہم نے پاکستان کی پوٹینشیل کے مطابق زمین کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. لینڈ اے جہاں پر کلٹیویشن اچھی ہے تو کیوں اچھی ہے, لینڈ بی جہاں پر کلٹیویشن اچھی نہیں ہے تو کیوں اچھی نہیں ہے. یہ تو ہو گیا بیٹا دو کیٹیگریز. تو چلتے ہیں کہ پاکستان میں پر ایکڑ جو فصل ہے اس میں کمی کیوں ہے. پر ایکڑ میں ایک زمین کو کیلکولیٹ کرنے کا ایک یونٹ ہے, اس کے اندر ایک ایکڑ میں 8 کنال ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں؟ 8 کنال. جی تو پاکستان میں پر ایکڑ جو فصل ہے وہ کم کیوں ہے, اس کی وجوہات ہم نے ڈسکس کر لی ہے. 3 ریزنس کی میں نے ہیڈنگ یہاں پر دے دی ہے, ہم ایک ایک کر کے ہر ریزن کو بریفلی ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلی ہیڈنگ ہے ایگریکلچر بیکورڈنیس, جس کو اردو میں کہتے ہیں زرعی پسماندگی. پاکستان ایگریکلچر میں بہت زیادہ سیلف سفیشنس نہیں ہے, خود کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا. پاکستان کو ڈیولپ کنٹریز جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی مشینری کے اوپر ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ ڈیولپ ہوں گے تو پاکستان کو ان کنٹریز سے ریکویسٹ کر کے مشینری پرچیز کرنی پڑتی ہے اور پھر اس مشینری کو ایگریکلچر سیکٹر میں استعمال کرنا پڑتا ہے, جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ مہنگے داموں پر کاسٹلی مشینز پرچیز کرنی پڑتی ہیں اور اس حساب سے ہمارا جو کلٹیویشن کا پروسیس ہے وہ اتنی آمدنی پرووائڈ نہیں کرتا. پوائنٹ نمبر 2, سسٹم آف اریگیشن. ویسے تو پاکستان میں جس کو سسٹم آف اریگیشن کو اردو میں کہتے ہیں آبپاشی کا نظام, یعنی کہ کینالز کے ذریعے پاکستان کے مختلف علاقوں میں پانی پہنچانا. ویسے تو پاکستان کا جو آبپاشی کا نظام ہے وہ بہت وسیع ہے اور یہ پاکستان بننے سے پہلے سے بنا ہوا ہے, لیکن پھر بھی پاکستان کا بہت زیادہ رقبہ ایسا ہے جہاں پر اسٹل کینالز کے ذریعے پانی نہیں پہنچایا جا سکتا, جس کی وجہ سے اس لینڈ کو ہم لوگ فردر کلٹیویشن کے لیے ایگریکلچر کے لیے استعمال میں نہیں لا سکتے. دیٹ از اے مین ریزن دیٹ وائی پر ایکڑ yield is low in some areas of Pakistan. Point number 3, نیچرل ڈیزاسٹر. نیچرل ڈیزاسٹر قدرتی آفات, قدرتی مصیبت. آپ کو پتہ ہے کہ فلڈ ہے, ارتھکویک ہے, سیلینٹی اینڈ واٹر لاگنگ. سیلینٹی اینڈ واٹر لاگنگ کو اردو میں کہتے ہیں سین طور. سین طور کہتے ہیں جب پانی میں جب زمین کے اندر پانی کھڑا ہو جائے, زمین میں ابزارب نہ ہو, زمین میں جذب نہ ہو, پانی زمین کے اندر پانی کو ابزارب کرنے کی طاقت ختم ہو جائے. سیلینٹی اینڈ واٹر لاگنگ کے بعد آپ کے پاس تیسری کیٹیگری ہے جو کہ پولیوشن ہے. فارمرز کا ایجوکیٹ نہ ہونا, اس کے ساتھ ساتھ اچھی فرٹیلائزرز کا استعمال نہ ہونا, ڈیزیزز
مختلف فصلوں میں جو بیماریاں پھیل جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف فصلوں میں جو انسیکٹس آ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کا لگ جانا، یہ تمام ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ پر ایکڑ ییلڈ میں ہماری جو پر ایکڑ ییلڈ ہے اس کی جو فصل ہے وہ کم ہے۔ اب یہ تو لوگوں نے ریسرچ پڑھ لی کہ کیوں پر ایکڑ فصل ہمارے پاکستان میں کم ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ جن علاقوں میں پر ایکڑ ییلڈ کم ہے اس کو کس طرح اس کی جو پرسنٹیج ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے ماڈرنائزیشن، جدیدیت۔ جی تو بیٹا سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایگریکلچر میں پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی، مشینری کا استعمال کرنا پڑے گا۔ آج بھی اگر آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں پر گاؤں وغیرہ موجود ہوں تو وہاں پر کلٹیویشن کا پروسیس گائے بھینسوں کے ذریعے، بیل کے ذریعے ہوتا ہے، جبکہ مختلف ترقی یافتہ ممالک میں مشینری کا، ٹیکنالوجی کا، ٹریکٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چاولوں کے لیے فلٹریشن پلانٹ کا، شیلر کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ اسٹل ہم لوگ بیکورڈ ہیں۔ تو ہمیں ایگریکلچر میں ڈیولپ کرنے کے لیے، ایگریکلچر کو بہتر بنانے کے لیے، پیداوار میں ایگریکلچر پوٹینشیل میں اضافہ کرنے کے لیے ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آتا ہے ایریگیشن کا اسٹیپ، میں یہاں پر ریپیٹ کر چکا ہوں، دوبارہ سے کو تھرو کروں گا۔ وہاں پر ہم لوگ اس کے ڈرا بیکس پڑھ رہے تھے، یہاں پر ہم اس کی ریمیڈیز پڑھ رہے ہیں۔ پاکستان ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس آبپاشی کا نظام موجود ہے، لیکن جن علاقوں میں کنالز ہونے کے باوجود یا کنالز کم ہیں، وہاں پر پانی نہیں مہیا کیا جا رہا، ان علاقوں میں ضروری ہے کہ کنالز کے ذریعے چھوٹی چھوٹی لنک کنالز، کریزیز یا نالیاں بنائی جائیں تاکہ ان زمینوں تک پانی پہنچ سکے جہاں پر پہلے پانی نہیں پہنچ پا رہا، اور پانی کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر کلٹیویشن کا پروسیس کنٹینیو نہیں ہو پا رہا۔ پوائنٹ نمبر 3، ایگریکلچر ایکسپرٹیز۔ ہمارے پاس ایگریکلچر لیول پر ایکسپرٹ موجود ہونے چاہیے، سو کالڈ ایگریکلچر کے جو ڈاکٹر ہیں موجود ہونے چاہیے، جو ہمیں یا فارمرز کو اس چیز کی علم دے سکے، اس چیز کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ کس موقع پر فصل کو کتنا پانی دینا ہے، کس موقع کے اوپر فصل کو کتنے پیسٹیسائڈس کب دینے ہیں، اور اگر پیسٹیسائڈ دینے ہیں تو کس موقع پر دینے ہیں، اگر فصل میں کوئی بیماری لگتی ہے تو اس کو کون سا پیسٹیسائڈ دینا ہے، کون سی فرٹیلائزر کا استعمال کرنا ہے، یہ تمام تر چیزیں ہمیں ایگریکلچر ایکسپرٹ بتائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے ایگریکلچر ریسرچ۔ بیٹا اس پورے سینیریو میں ایگریکلچر ریسرچ بہت میٹر کرتی ہے۔ کسی بھی کنٹری میں ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ایریگیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ود ان اے کنٹری ایگریکلچر ریسرچ موجود ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس ایگریکلچر ریسرچ موجود ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ فارمرز کو بہت ہی کم وقت میں ایجوکیٹ کر سکیں گے، ان کو بتا سکیں گے کہ کون سا سیڈ استعمال کریں گے تو اس کی جو فصل ہے، اس کا جو ایگریکلچر ہے وہ کس طرح کا آپ کے سامنے آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ ان کو بتائیں گے کہ ایک فصل کو کتنا پانی کتنی حد تک دینا ہے، اور کس حد تک جو پانی استعمال کیا جائے گا وہ فصل کے لیے مفید ہوگا، یا کس حد تک وہ فصل کے لیے مفید نہ ہوگا۔ یہ تمام چیزیں ایگریکلچر ریسرچ ہمیں بتائیں گی۔ یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک۔ ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ جی تو بیٹا ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے امپورٹنٹ کنالز آف پاکستان، جس کو اردو میں کہتے ہیں پاکستان کی اہم نہریں۔ تو پاکستان کے 5 دریا ہیں، راوی، چناب، ستلج، جہلم اور سندھ۔ ہم لوگوں نے ایک ایک کر کے ہر دریا کے اندر جو نہریں نکالی گئی ہیں ان نہروں کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے بیٹا آپ کے پاس آتا ہے ریور راوی۔ راوی میں سے جو کنال نکالی گئی ہے اس کا نام ہے سدنئی کنال۔ سدنئی کنال 2 طرح کے علاقوں کو سیراب کرتا ہے، ایک ہے بری ڈواب، ایک ہے نیلی بار۔ ڈواب کہتے ہیں دریاؤں کے درمیان کے علاقے کو، ٹھیک ہے۔ تو بری ڈواب میں جو علاقے آتے ہیں اس میں سرے وال اور کھانے وال۔ نیلی بار کا جو علاقہ ہے وہ راوی اور ستلج کے درمیان کا جو علاقہ ہے، دریا راوی اور دریا ستلج کے درمیان کا جو علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں نیلی بار دواب۔ تو نیلی بار دواب کے علاقے کو جو کنال سیراب کرتی ہے، کلٹیویٹ کرتی ہے، ایریگیٹ کرتی ہے، اس کا نام ہے سدنئی کنال۔ اس کے اندر نیلی بار کے
اندر جو علاقے آتے ہیں اس میں سائیوال، پکاڑا اور پاک پتن ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بیٹا چناب۔ چناب کی دو نہریں، ایک کا نام ہے اپر چناب، ایک کا نام ہے لوئر چناب۔ اپر چناب اور لوئر چناب جس علاقے کو کلٹیویٹ کرتے ہیں اس کا نام ہے رچنا دواب۔ رچنا دواب میں جو علاقے آتے ہیں ان میں گجرانوالہ، سیالکوٹ، نارووال، حافظ آباد، شیخو پورہ، فیصل آباد۔ دریائے چناب میں ایک سسٹم آتا ہے ہمیری کنال سسٹم، جس کے اوپر ایک براج بنایا گیا ہے۔ براج جو بنایا گیا ہے اس کا نام ہے تریمو براج۔ تریمو براج کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے یو مسٹ نو براج کیا ہوتا ہے۔ براج بیسیکلی پانی کو سٹور کیا جاتا ہے ایسے مقصد کے لیے، پانی کچھ فٹ تک پانی ہائی کیا جاتا ہے تاکہ پانی کو کسی مخصوص ڈائریکشن کی طرف دھکیلا جا سکے۔ جی تو تریمو براج سے 3 نہریں نکالی گئی ہیں، جن میں ایک ہے میرسی کنال، دوسری رنگپور کنال، تیسری ہے حویلی کنال۔ یہ تھا بیٹا دریائے چناب سے نکالی گئی نہریں اور کن کن علاقوں کو کلٹیویٹ کرتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ستلج۔ ستلج جو کہ انڈیا سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، انڈیا سے اوریجنیٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کا فلو بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ جس براج میں جا کے ملتا ہے اس کا نام ہے سلیمان کی براج۔ اچھا تو دریائے ستلج کے اوپر 2 بیریجز بنائے گئے ہیں، ایک کا نام ہے سلیمان کی براج، ایک کا نام ہے سنام براج۔ یہ دونوں براج سلیمان کی براج جس علاقے کو کلٹیویٹ کرتا ہے اس میں نیلی بار کا علاقہ ہے اور بہاولپور کا علاقہ ہے۔ نیلی بار کا علاقہ یہ والا علاقہ جو کہ ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کیا تھا، سائیوال، پکاڑا اور پاک پتن کا۔ جی جیلم۔ جیلم میں بیٹا اپر کنال ہے اور لوئر کنال ہے۔ اس کے اندر ٹرپل کنال پروجیکٹ بھی ہے، جس کے اندر ٹرپل کنال پروجیکٹ میں آتا ہے بیٹا رسول قادر آباد کنال، قادر آباد مرلوکی کنال، مرلوکی سلیمان کی کنال۔ یہ 3 کنالز ویسٹرن کو ایسٹرن ریور سے یعنی کہ مغربی دریاؤں کو مشرقی دریاؤں سے لنک کرتی ہے۔ جی تو جیلم کے اندر جو کنال بنائی گئی ہیں اس کے ذریعے جیلم کے ذریعے پانی جاتا ہے، لنک کنال کے ذریعے دریائے چناب میں، دریائے چناب کے ذریعے پانی جاتا ہے راوی میں اور راوی سے جاتا ہے ستلج میں، اور اس چاروں کے چاروں ریورس انڈس ریور میں کہیں نہ کہیں لنک کنال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے بیٹا پنجنت براج۔ جی تو پنجنت براج بیسیکلی پنجنت ایک ایسا پنجاب کا علاقہ ہے جہاں پر پنجاب کے 5 دریا ملتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں پنجنت۔ پنجنت کے اوپر 2 کنالز نکالی گئی ہیں، پنجنت براج کے اوپر 2 کنالز نکالی گئی ہیں، ایک کا نام ہے پنجنت کنال، ایک کا نام ہے عباسیہ کنال۔ جی تو یہ 2 کنالز جن علاقوں کو کلٹیویٹ کرتی ہیں ان میں بہاولپور ہے اور رحیم یار خان ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے بیٹا انڈس ریور کی اہم کنالز، دریائے سندھ کی اہم نہریں۔ دریائے سندھ سے ایک کنال نکالی گئی ہے تھل کنال، جو کہ دریائے سندھ میں تھل کے سیراب کو، تھل ڈیزرٹ کو کلٹیویٹ کرتی ہے، سیراب کرتی ہے۔ اس کے بعد نکالی گئی ہے چشمہ جہلم۔ چشمہ جہلم بیسیکلی میاں والی کے مقام پر نکالی گئی ہے اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان کو کلٹیویٹ کرتی ہے، سیراب کرتی ہے۔ کنال نمبر 3، کنال نمبر 3 ہے تونسا براج، جو کہ دریائے سندھ کے اوپر بنایا گیا ہے، مظفر گڑھ میں بنایا گیا ہے، ملتان سے 30 کلومیٹر آگے۔ جی تو تونسا براج سے جو مظفر گڑھ میں بنایا گیا ہے یہ کنال سیراب کرتی ہے مظفر گڑھ کو اور ڈی جی خان یعنی کہ ڈیرہ غازی خان کو۔ اس کے بعد ہے گڈو براج۔ گڈو براج بیسیکلی کشمور یعنی کہ سندھ میں یہ براج بنایا گیا ہے، سندھ علاقے اور بلوچستان کے علاقوں کو یہ سیراب کرتی ہے، کلٹیویٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے سکر براج۔ سکر براج نکالا گیا ہے سندھ کے شہر سکر سے، جو کہ سندھ کے شہر سکر کو سیراب کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے کوٹھی براج۔ کوٹھی براج صوبہ سندھ میں جامشورو اور حیدرآباد کو کلٹیویٹ کرتی ہے، سیراب کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے سر نیو پروجیکٹس۔ جی تو نیو پروجیکٹس میں ہمارے پاس جو نیو پروجیکٹس ہیں اس میں گومل ضم ڈیم، گیری تھل ڈیم، رینی کینال ڈیم، میرانی ڈیم، سب کے زئی ڈیم، ستپارا ڈیم اور ایکسپینشن آف منگلا ڈیم۔ منگلا ڈیم جو کہ دریائے جہلم کے اوپر واقع ہے، اس منگلا ڈیم کو ایکسپینڈ کیا جائے گا، بڑا کیا جائے گا۔ یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا ٹاپک۔
ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. میں ہوں آپ لوگوں کا ٹیچر حسن جاوید، یونیک اسکول پیریڈ آن کیمپس. اللہ حافظ.